وظیفہ جو ہے انبیاء علیہ السلام کا ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے بندے کو نامراد جو ہے وہ لوٹائے یا نا امید لوٹائے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل کرم میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں خیر و برکت جو ہے وہ زندگی میں عطا کرے، اور تمام زندگی کی مشکلات جو ہے نا وہ آسان کریں، آمین ثم آمین۔ یہ وظیفہ اور عمل ایسا ہے کہ جو میں نے پہلے خود کیا ہے، یعنی اس کا تجربہ مجھے پہلے خود ایکسپیرینس میں نے خود کیا ہوا ہے، اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ مجھے جب اسے جو ہے نا وہ مطلب جب مجھے سب کچھ ملا ہے جو میں چاہتی تھی، تو وہ پھر یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اور میرا آپ کو پتہ ہے کہ میری فرسٹ رمضان کو جو ہے وہ میں نے اس کا آغاز کیا ہے، یعنی یوٹیوب پہ چینل بنایا ہے میں نے۔ تو اب میں نے وظائف سے ہی کیا، کیونکہ رمضان ہے، اور رمضان کے مہینے میں برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے بہت قریب چلا جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں نے کہا کہ چلے میں وظائف سے جو ہے نا جتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سنوار سکے، تو وہ میں نے کہا بہترین ہے۔ تو میں نے اس لیے جو ہے نا وہ کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں قرآن پاک بھی بہت پڑھا جاتا ہے۔ آپ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، اور اس کے مطلب سمجھا کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جب آپ کو مطلب سمجھ آئے گا آ جائے گا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کتنا پر اثر اور کتنا جو ہے نا شفا والا ہے۔ یعنی اس کا یہ نہیں کہا جاتا کہ کوئی آیت یا کوئی جو ہے وہ سورہ ایسی ہے کہ جو مخصوص ہے کسی جو ہے نا حاجت یا کسی مشکل کے لیے۔ پورے کا پورا قرآن کا ایک ایک لفظ، پورا قرآن جو ہے نا وہ آپ کے لیے شفا بھی ہے اور آپ کے لیے دوا بھی ہے، یعنی کہ دعا بھی ہمارے لیے وہی ہے اور شفا بھی ہمارے لیے وہی ہے۔ اور یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں، یہ انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے نا وہ میں آپ کو واقعات بھی بتاؤں گی، آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے یہ ہے استغفار کا، یعنی استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، یعنی کہ اپنے جو ہے وہ رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے گناہ کیے ہیں تو آپ معافی مانگیں گے، آپ اس کا ورد جاری رکھیں، آپ اس کو جو ہے نا اپنا معمول بنائیں۔ آپ جاب پہ جا رہے ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ جو ہے نا وہ کچن میں، جیسے ہماری لیڈیز جو ہے نا وہ خواتین کچن میں کام کر رہی ہیں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، آپ اس کا ورد جاری رکھیں۔ اس کے بعد آپ اس کے معجزات دیکھیے گا کہ آپ کے ساتھ معجزہ آپ کو آپ کی مدد جو ہے نا کس طرح غیب سے ہوتی ہے۔ آپ مال چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، آپ جاب چاہتے ہیں، آپ، میں کہتی ہوں دنیا کی کوئی بھی خواہش ہے آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کی اس طرح مشکل آسان کرے گا، اس طرح غیب سے مدد کرے گا کہ آپ جو ہے خود حیران ہو جائیں گے اس بات سے کہ یا اللہ میں نے تو اس طرح کا کوئی مجھے تو کوئی راستہ ہی نہیں پتا تھا کہ یہ راستہ بھی ہوتا ہے جہاں سے آپ مجھے عنایت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے نا تہجد کی نماز میں اس کو جو ہے نا اپنا معمول بنا لیں، آپ جو ہے وہ 500 پڑھیں، اس کے بعد یا 1000 دفعہ پڑھیں یا 7000 دفعہ پڑھیں، تو آپ یقین مانیں گے کہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کس طرح آپ کی راہیں کھلتی ہیں، آپ کی جو ہے نا زندگی کی راہیں کھلتی ہیں، آپ کی مشکلات کی راہیں کھلتی ہیں، آپ کی حاجات کی راہیں کھلتی ہیں۔ استغفار کا معجزہ جو ہے وہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک واقعے سے بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی سے اتنا تنگ آ چکا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ خودکشی کر لوں۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ تو شرک کی باتیں ہیں، یہ تو کفر کی باتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے نا امیدی کی باتیں ہیں۔ تو تب جو ہے نا رسول پاک نے جو ہے وہ ان کو ایک کوئی بات کی، اور وہ چپ کر کے چلا گیا وہ بندہ۔ کچھ ٹائم کے بعد جو ہے نا وہ آتا ہے اور اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، رسول پاک کو کہتا ہے کہ آپ تو وہ ہیں کہ جو زندگی دینے والے ہیں، آپ تو وہ ہیں کہ جو یعنی کہ زندگی کی تمام خوشیاں دینے والے ہیں۔ وہاں جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے جو ہے نا اس کو، یہ تو وہ بندہ ہے کہ جو روتا ہوا آیا تھا اور اتنا زندگی سے نا امید تھا کہ وہ تو خودکشی کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس کو استغفار کا دیا ہے، استغفار کے لیے کہا ہے کہ جتنا استغفار آپ پڑھ سکتے ہو آپ پڑھو۔ آپ یہ سوچ لیں کہ استغفار کی جو ہے نا وہ کتنی فضیلت اور کتنی اہمیت ہے۔ ایک واقعہ جو میں حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کے پاس جو ہے نا وہ ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو ہے نا اولاد نہیں ہے، آپ مجھے جو ہے نا کچھ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا استغفار کرو۔ ایک دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، اور انہوں نے کہا استغفار کرو۔ پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میرے پاس جو ہے میں جو ہوں وہ بہت پریشان ہوں، انہوں نے کہا کہ استغفار کرو۔ اچھا، وہ جو بھی آ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں جو ہوں نا یہ فلاں پریشان ہوں، میرے پاس اولاد نہیں ہے، مال نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، سب کچھ جو ہے نا انہوں نے ایک ہی ورد بتایا اور انہوں نے کہا کہ استغفار کرو۔
تو وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ہمیں سمجھ کے یا علی ہمیں یہ بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ سب کو جو ہے وہ استغفار استغفار کا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ جو مال مانگنے آ رہا ہے اس کو بھی آپ وہی کہہ رہے ہیں، جو ہے وہ اولاد مانگنے آ رہے ہیں آپ اس کو بھی وہی کہہ رہے ہیں، جو ہے وہ مطلب جو اپنی مشکلات کے بارے میں کہہ رہا ہے آپ اس کو بھی جو ہے نا وہ جو ہے وہ آپ استغفار کا کہہ رہے ہیں۔ تو تب انہوں نے کہا کہ آپ نے حضرت نوح کی سورہ نوح کی جو ہے نا وہ آیت نہیں پڑھی کہ جس میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں جو استغفار کرے گا میں اس کے لیے جو ہے نا موسلا دھار بارش کروں گا، اس کے بعد تمہارے مال اور اولاد میں اتنا اضافہ کروں گا کہ تم جو ہے نا دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوگے، پھر جو ہے وہ مغفرت کروں گا، اس کے بعد تمہارے لیے باغات اور نہریں بھی بنائی جائیں گی۔ تو یہ کیا ذکر ہے، یہ کتنا خوبصورت ذکر ہے کہ آپ کو نا اس سے دنیا کی ہر چیز ملتی ہے۔ اس کے بعد تبدیلی اور سکون جو ہے نا وہ آپ کو ان اذکار کے بعد آپ کو خود بخود محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، اور کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے خیر بنیں، آپ لوگوں کے لیے اچھا سوچیں اور آپ لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوں۔ آپ جو ہے مطلب بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا لوگوں سے حسد کریں، ان سے بخیل ہوں، بہتر ہے کہ وہ اس کے پاس مطلب اتنا پیسہ کیوں ہے یا اس کے پاس وہ فلاں گاڑی ہے، گھر ہے، یہ ہے وہ ہے، اس سے بہتر آپ ان اذکار کو جو ہے اپنی زندگی میں شامل کریں۔ آپ یقین مانیں کہ آپ ان ساری چیزوں کو بھول جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے۔ جب آپ کسی کے لیے خیر سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر سوچتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو جو ہے نا وہ اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔